کہ بچے بندروں کی مانند ہوتے ہیں، بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے، بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں، تو بندے دے پتر بن جاؤ۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ موحد ہو، وہ اس کی لائف گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے، ہر جگہ گاڈ کا کانسیپٹ اس کی زبان میں، قول اور فعل میں نظر آنا چاہیے۔ یار میں اگلے دن حیران ہو گیا، میرا بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے، میں نے اسے کو قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا ہوا، ظاہر ہے اس کی بھی اس طرح کی چند ایک چیزیں اس کو چلے پتہ ہوگی اپنے طور پہ، تو لیکن ظاہر ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میری لائف کو آبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نعتیں یہاں پڑھواتے ہیں نا، تو مجھے اگلے دن کہنے لگا کہ بابا یہ نعتوں میں اتنا شرک ہوتا ہے، تو آپ بھی ذرا دیکھ سن کے نعت پڑھوایا کریں۔ مجھے تو 31 سال کی عمر تک نہیں پتا تھا شرک کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا شرک ختم ہو گیا ہوا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہر بندہ جبلی طور پہ توحید کے اوپر ہوتا ہے جب تک اسے کوئی پڑھانا دے۔ کئی ایک چیزیں ہیں جو جبلی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں زور اثر کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، سورت بھی پڑھتا تھا، ظاہر ہے میری عقل نہیں مانتی تھی کہ میں اب امام کی قرات تو نہیں سن رہا، تو خاموش کھڑا رہوں، بیٹھ کے نمیریکل حل کرتا رہوں اپنے اسکول کے۔ تو میں یعنی بالغ ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد بھی، تو میں نماز میں سورہ فاتحہ یہ سب کچھ پڑھتا تھا، زور اثر کی بات کر رہا ہوں، اور مغرب اور عشاء کی آخری رکعتوں میں جس میں امام خاموش ہوتا ہے۔ میری بدقسمتی کے ہمارے مفتی صاحب ایک دن ملے، تو بات ہوتے انہوں نے کہا کہ نہیں امام کے پیچھے تو فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں انگارا۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کیسے، مطلب میں مانوں اس بات کو کہ اب خاموش کھڑے رہے، ہم کہتے ہیں خاموش کھڑے رہے، وہ تو میں بعد میں پتا چلا کہ یہ تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے اور امام مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، تو مقیم جو باقی 2 پوری کرے گا ان 2 میں بھی خاموش کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ تصور ہوگا کہ امام کے پیچھے ہے۔ یہ کراچی کے مفتی صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا ہے بغیر دلیل کے، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا اب نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ آپ لوگوں میں ایک نعرہ ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو آپ خود گاڈ اورینٹڈ بنے، اپنی زندگی میں اللہ کو لے کے آئیں، اللہ کا تصور، اور لوگوں سے جب بات کریں، گھر والوں سے بات کریں تو خدا اس کے اندر جھل۔ نبی علیہ السلام کی ہر چیز اللہ کے گرد تھی، ہم لوگ تو اللہ کو نکال کے انڈرسٹوڈ ایک اخلاقیات میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہر معاملے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے اس طرح، اور ان کو بتائیں کہ بھائی میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ میرا تو دل کرتا ہے تو تمہاری حرکتیں تمہارے منہ پہ تھپڑ ماروں، لیکن نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک منہ نہ توڑوں تمہارا، لیکن میں بچتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے۔ تو ہر چیز نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس کے فرامین کے گرد اورینٹڈ ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود بچے سیکھیں گے۔ اور ایون آپ کو، کیونکہ وہ جبلت کے اوپر ہے۔ اگلے دن مجھے میرا بچہ کہتا ہے وہ بابا جو میرے لیپ ٹاپ پہ تو عجیب و غریب قسم کی گندی تصویریں آ جاتی ہیں، تو فرحان انکل آئے تو مجھے یہ آپ نے نکلوا کے دینی ہے۔ میں نے بڑی کوشش، تو میں نے تو اس کو کہا یہ گندی تصویریں ہوتی ہیں جو سائڈ پہ اشتہار کھل جاتے ہیں، اس کو تو ابھی اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ اس کو سیکس کے حوالے سے ایجوکیشن بھی ہو، لیکن جبلت پہ انسان ہوتا ہے، تا وقت ہے کہ کوئی جبلت آپ کی بگاڑے نا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سر قیامت مضمر ہے حدیث، تو فطرت پہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے سر بہت آسان کام ہے، لیکن دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں توحید راسخ ہو تو آپ خود توحید پہ ہوں، گاڈ اورینٹڈ ہوں، اور پھر ذرا شعور کی عمر میں آئے نا، قرآن پڑھائیں۔ اور مولانا مودودی کی کتاب ہے دینیات، سر کمال کتاب، بلکہ عمر بھائی کو تو پتہ ہی ہے، آپ لوگوں نے تو اپنے کورسز میں پڑھی ہوگی، جیل مکتب اسکول میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب اس زمانے میں، انڈیا میں تو اسکولوں کے اندر دینیات پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب پہلی دفعہ، یہ دینیات، ہم تو بچپن میں آپ لوگ تو اسلامیات پڑھتے نا، ہم دینیات بھی پڑھتے رہے، دینیات ورڈ پہلی دفعہ ڈیوائز ہی مودودی صاحب نے کیا، اس میں انہوں نے جو ینگ ایج میں لوگ جا رہے ہیں نا خدا کا کانسیپٹ، ایتھیزم کے خلاف کہ کائنات خدا نے بنائی ہے، یعنی سپریم بینگ نے اس کو کنٹرول کیا، یہ اس حوالے سے انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کی ہے، اس کا پی ڈی ایف بھی ہم نے اپنے گروپ میں شیئر کروایا تھا، چھوٹی سی کتاب ہے، کمال کتاب ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیں تو کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ لیکن کتابی باتیں کتابوں میں رہ جاتی ہیں جب تک آپ پریکٹیکلی خود گاڈ اورینٹڈ نہیں ہوں گے۔ جو ماں باپ خود سگریٹ، مجھے ابھی کل بچہ میرا بتاتا ہے کہ بابا میرا ایک دوست ہے کلاس فیلو، تو وہ کتنے عرصے سے سگریٹ پی رہا ہے، تو گھر سے وہ پیسے مانگ کے لے کے جاتا تھا ماں باپ سے کہ جی آج مس نے اس کام کے لیے مانگے یا اس کام کے لیے، وہ چھوٹا بچہ وہ سگریٹ پیتا ہے، تو وہ پھر دکاندار نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے، تو باپ نے اس کو پھر مارا۔ تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ وہ جو جس باپ نے مارا ہے وہ بھی سگریٹ پیتا ہے، تو کہتا ہے بابا اس کے بابا بھی پیتے، تو میں نے کہا وہ سگریٹ کبھی نہیں چھڑوا، کیوں؟ فاربیڈن فروٹس آر آلویز، جبکہ آپ خود بھی کھا رہے ہو، جو آپ کام خود کر رہے ہیں، آپ کس طرح کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ برائی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کس طرح روک رہے ہیں؟ جو مائیں خود نماز نہیں پڑھتی، جو باپ خود جمعے کی نماز کے لیے بھی نہ جائیں، وہ اپنے بچوں کو کہے کہ بچہ نماز پڑھو۔ تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور خود زندگی میں انتہائی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں۔ بس یہ اسی طریقے کتابی باتیں کر کے سائڈ پہ پریکٹیکلی خود اپنے اوپر طاری کریں اس چیز، اور قرآن
سب سے بہتر کتاب ہے کسی کو توحید سکھانے کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، مت بناؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنا دوست. کس صورت میں دوست نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں نا تو تمہاری کوئی جگری یاری ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. مطلب کیا؟ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. ایک تمہارا رشتہ دار نہیں ہے نا اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا ماننے والا ہے نا، اس سے تمہاری جگری یاری ہونی چاہیے. اور ایک تمہارا سگا رشتہ دار بھی ہے نا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی لحاظ والا معاملہ نہیں. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے تو وہ چلنا ہی چلنا ہے، لیکن وہ لحاظ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبا ہے اور انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال کافروں والے ہیں. پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہو کے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تو باقیوں کے رشتہ دار تو شاہی کوئی نہیں اگر وہ کفر کی روش کو اختیار کرتے. سرکار یہ قرآن والا جو دین ہے نا جی، یہ بڑا مشکل ہے. ادھر تو سب کچھ سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. جو گاڈ کا ماننے والا ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے، چاہے وہ آپ کے دشمن خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے. آپ نے پھر یہ لحاظ نہیں کرنا. میں آپ کو اپنا بتاؤں، ہمارے کئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جن سے یعنی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے بول چال بند، 25 30 40 سال سے ایک دوسرے کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن آج ان کے بچے کالج یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان کی وجہ سے بڑوں نے بھی آنا شروع کر دیا. یعنی اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے. اب ہماری نظر میں اب ہم اس چیز کو پیٹیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی یا ہماروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. ہماری تو جہاں مرضی جائیں گے، ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تعلق رکھے ہوئے اور ہم اس سے تعلق رکھے ہوئے. رشتہ داریاں کیا چیز ہے؟ قریب ہونا کیا چیز ہے؟ تو یہی تو صحابہ کرام میں تھا. جنگ میں اس طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور یہ بڑا مشکل ڈیسیجن تھا. شکر ہے ہمیں اس لیول پہ نہیں اترنا پڑا. ہمارے تو زیادہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تلوار نہیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھانی پڑتی، کوئی زیادہ گالی گلوچ کر لیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا. تو تمہارے آباء و اجداد میں ہو یا بھائیوں میں ہو، تم ان سے محبت کی روش نہیں اختیار کر سکتے. کفر کو ایمان پر ترجیح تم نہیں دے سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظلم کرنے والا ہے. اچھا، اس دوستی سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسن اخلاق سے بھی منع کیا جا رہا ہے، نہیں. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. 4 جگہ قرآن میں اللہ نے توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا. اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھارے نا کہ میرے ساتھ شرک کر، تو پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہیں اور بیمار ہو گئے ان کا علاج نہیں کروانا، نہیں، یہ نہیں ہے. معروف طریقے سے چلنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. جگری یاری نہیں ہے. جگری یاری آپ کی اس کے ساتھ ہوگی جو دین پہ چلنے والا ہے، جس کی نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. باقی ساری چیزیں بعد میں. اب جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں پھر ظلم کرنے والے. وہ ظالم ہے، اصل مجرم ہے اللہ کے حضور، جو اپنے رشتہ داریوں کو پہلے نمبر پر نبھا رہے ہیں اور دین اسلام کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ باتیں ویسے تو بڑی آسان لگ رہی ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کوئی 1400 سال پرانی بات ہے، میں تو ایسا نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس رول کا خیال کوئی نہیں رکھے ہوئے. ان کے نزدیک اپنی رشتہ داریاں ٹاپ پرائورٹی کے اوپر ہیں. اپنے ماں باپ کی دشمنیاں وہ نبھا رہے ہیں. اور جی میرے ابا جی تمہیں پتا پوری زندگی انہوں نے کار بڑھے، بڑا چنگا کام کیتا نے. اچھا، لوگ اپنے اباء و اجداد کی خوبیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. وہ جی ساڈے چاچے اور سن جی بڑے غصے دے سن جی، ہوئے 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 ایک بار ویاہ دے گئے، وہ آگے کو کوئی بھی ہار جگہ سٹوری ہے جی، تو انہوں نے ان کو کسی ڈومیننٹ جگہ پہ نہیں بٹھایا، وہ پھر جناب اس کا ہار نہیں دوبارہ بڑھے. عجیب مینٹل سی تیرا چاچا. یہ فخریہ بات ہے. لوگ فخر سے اپنے اباء و اجداد کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں اور سارے وہ تکبر بھرے ہوئے رشتے ہوتے ہیں. عاجزی والا کوئی نہیں سناتا. آج تک آپ کو کسی نے سنایا کہ ہمارے چچا جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ فلاں موقع پہ گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں نے زیادتی کی، لیکن وہ خود معذرت کر کے اٹھے اور پوری زندگی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے. وہ کہتے تھے چلو وہ واقعی بلا دیا. نہیں، یہ کوئی نہیں بتائے گا. اس کو تو لوگ، مطلب میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا، ایسے لوگوں کو تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں. یہاں تو جو بدماش ہوتا ہے نا، جو اپنا غصہ دکھاتا ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی نہیں ہے. ٹاپ پرائورٹی ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں، خاندان ہے، اپنی رسومات ہے.
اور اگر کوئی اس طرح روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ہی پاگل ہے یار، انہوں کی کیڑی گلا کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم تو شروع سے ہی پاگل ہیں اس معاملے میں اپنا آپ کو بتاؤں. اور میں تو ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتا اس معاملے میں کہ اگر کسی اپنے کی طرف سے زیادتی ہے فوراً کہنا، منہ پہ کہنا ہے کہ تیری زیادتی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ ماں باپ کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کو غلط کام کر رہا ہے نا تو وہ ماں سب سے کامیاب ماں سمجھتی ہے جو اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑ لیتی ہے اور دلائل کی روشنی میں زہر کر دیتی ہے محلے کی عورتوں کو کہ میرا بچہ تو بے قصور ہے، قصور تیرے بچے کا ہے. آپ نے آج تک کوئی ماں دیکھی ہے کہ بچے نے شرارت کی ہو اور گھر آئے، لڑائی ہوئی ہو اور دوسرے شکایت لے کے گھر آئے اور شواہد کی بنیاد پہ اسے پتا چل جائے کہ میرے بچے کی زیادتی ہے اور وہ اپنے بچے کو ڈانٹے؟ کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی، اور اگر کوئی ہوگی تو اس کا اپنا خامد ہی سے کہے گا یہ تو پاگل عورت ہے. خامد نہ بھی کہ اس کی ساز اس کے پیچھے پڑ جائے گی، یہ تو کیا کیتا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی مجھے پتا ہے کہ ہم اگر غلط کام بار کر کے آ جائیں تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا ایک لمحے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، چاہے غلطی دوسرے کی بھی وہ پھینٹی ہماری لگتی تھی اور وہ پھینٹیاں کام آئی ہیں، قبلہ صحیح رہتا ہے. لیکن اگر آپ شہ دیں گے، اور میرے ساتھ کے لوگ تھے، میں آج ان کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ ذلیل ہو رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ تمہارے ماں باپ کا قصور تھا. واقعی تم جب بچپن میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تو مجھے یاد ہے کہ تمہاری ماں کس طرح تمہیں سپورٹ کرتی تھی، اس کو تو آپ نہیں کہہ رہے، اور تمہارا باپ اس وقت تمہاری پشت پہ کیسے کھڑا ہوا تھا، اس وقت تو لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا. لیکن اگر آج تمہارا مستقبل تمہیں دکھایا جاتا نا کہ تمہارے ماں باپ کی غلطیوں نے تمہیں آج کا یہ دن دکھایا تو تم کہتے کاش ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ یہ حرکت نہ کرتے، ہمیں شہ نہ دیتے ہماری غلطیوں کے اوپر. اچھا یہ ساری کی ساری خرابیاں اگر آپ دین کی نظر سے دیکھیں نا تو سرکار دین تو بار بار کہہ رہا ہے تمہارے ماں باپ اولاد اپنے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے، تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اگر کوئی مسلمان واقعی صرف کلمہ کو مسلمان نہ ہو، پریکٹسنگ مسلمان ہو، وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے. وہ دیکھے گا یار اس نے زیادتی کی اس کے ساتھ، وہ اس کی ریمیڈی کرے گا، معافی مانگے گا کہ میرے بچے کو معاف کر دے، اس کی آخرت کا سوال ہے. یہاں پہ جو تگڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر کورٹ سے بھی پیسے دے کے چھڑوا لیتے ہیں. اگر کورٹ سے ضمانتیں نہ ہو پھر جو پیچھے لواحقین ہیں ان کو پیسہ کھلا کے دیت کے اوپر راضی کر لیتے ہیں، قتل کر کے بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور ذلت و خواری پھر دنیا میں ان کا مقدر ہے. ہم نے تو دنیا میں کوئی سکھی نہیں دیکھا جی اس طرح کے بندوں کو، اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. لیکن اگر دین پر چلے ہوتے اور یہ ٹاپ پرائرٹی اللہ کی ذات رکھی ہو پھر آپ لحاظ نہیں کریں گے یہ میرا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے اوپر بھی دین کو امپلیمنٹ کرے. ذہن میں رکھیے اگر آپ کا کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، آپ پھر اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے. اپنی اولاد کو آپ اسی صورت سمجھا سکتے ہیں جب انہوں نے آپ کا بھی پریکٹیکلی وہ سارا معاملہ دیکھا ہے کہ یہ زیادتی نہیں کرتا. اپنے کیسز میں بھی دیکھیں میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اس کے بعد ہی میں اپنی اولاد کو بتا سکتا ہوں نا کہ ٹھیک ہے دیکھو میں نے بھی یہ کیا تھا، تم بھی صرف نظر کرو، اللہ بدلہ دینے والا ہے. لیکن خود میں صبح سے شام تک گالی گلوچ کروں، اپنی دشمنیاں بلاؤں ہی نہ، چلاکیاں کروں اور اپنی اولاد کو سیدھا دین سکھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا. خود میں جھوٹ بولوں اولاد کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی. اچھا اکثر لوگ اپنے بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو بچے ہیں، لیکن وہ ساری چیز ان کے دماغ میں چپک رہی ہوتی ہے، وہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے بھی پھر یہی کچھ ہی کرنا ہے. اور کئی تو اکثر ماں باپ تو چیزیں غلط سکھاتے ہیں نا جی اولاد کو. سیدھی سی بات ہے، جو سیدھا سادہ بچہ ہوتا ہے نا جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے میرا منڈا تے بس اللہ ہی انہوں سنبھالے، یہ تو کسی کام دا نہیں. اور جو ایک نمبر کا شرارتی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دو نمبریوں میں شیر، چلاکیوں میں شیر، بہانے کرنے میں شیر، جھوٹ بولنے میں شیر، لیکن وہ اس وقت تک آپ کو اچھا لگ رہا ہے جب تک وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. ہاں کیونکہ جب وہ اس کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے تو چونا تلو ہی لانا ہے انہیں ایک نہ ایک دن. یہ ذہن میں رکھنا. تو اس اعتبار سے ٹریننگ کرتے وقت اولاد کی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں چھوٹے بچے جو ہے نا بندروں کی مانند ہوتے ہیں، بندر جو دیکھتے ہیں نا وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کچھ کریں جو دین کے مطابق ہے، اور جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خود بھی اسے پریکٹس کرنا شروع کریں. ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے. یقین کریں بچوں کو نہیں قائل کر سکتے. وہ بھی کہتے ہیں جی لاجیکلی بات کریں، اس میں مارنے والی کون سی بات ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں. آپ ذرا مار کے دیکھیں، اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ جی کیا مسئلہ ہے، ماں باپ غصے میں ہیں، کیا ہو گیا ہے، بات کریں، قائل کریں پہلے. ہاں آپ تو اس نہیں کرتے. ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے ہیں وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے. آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں. میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ، میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا، تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی. میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ
بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات، کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی، تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار اب اس کی بھی ہمیں مار ابھی کھانی پڑے گی۔ نہ سرکار، آج کل بچے یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کا آج کل یہ، اور یہ پازیٹیو چیز ہے، میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں، اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے، نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا، نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا، نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچ